بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں شاہد ندیم آفیشل کے ساتھ میں ہوں سیاسی گپ شپ میں میاں شاہد ندیم۔ عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ۔ نواز شریف نے اٹھا دیا نظام عدل پر سوال۔ نواز شریف کی واپسی کنفرم، مگر کب؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ آج دو تین اہم ڈیولپمنٹ ہوئیں۔ سب سے پہلے جو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی نواز شریف کی لندن سے میڈیا ٹاک، اور اس کو پاکستانی ٹی وی پر دکھایا گیا اور تمام ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا۔ ایک طویل عرصے تک کا پیمرا نے یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ نواز شریف کی تقریر کو نشر نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخر پائی بہانی پئی 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے وہ، اس پر پابندی آپ کتنی دیر لگا سکتے تھے؟ آج انہوں نے جو بہت ساری باتیں کی، لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات مجھے لگی، میں ان کی اس ویڈیو ٹاک کو بڑے غور سے سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کس چیز کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے۔ اور واقعی یہ بات جو ہے اگر ہم دیکھنا جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتی کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں، جو کہ ان سے انٹرویو کیا جا رہا تھا، اس میں ان سے کوسچن ہوا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ امریکہ نو بھائی جی نے کبھی نہیں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور نہ ہی آفیشیلی طور پر کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہوا ہے۔ یہ ایک ٹی وی انٹرویو کی بات تھی۔ نواز شریف کی بات اس حد تک بہت درست مانتا ہوں میں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں نواز شریف نے کہا تھا اور بل کلنٹن کو کہا تھا جب ہم پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا، اور اس کی خبر یہ آئی تھی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا ہے۔ انڈیا کے جواب میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تو پاکستان نے اس سے زیادہ دھماکے کیے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ پوری دنیا کا اس وقت ہم پر فوکس تھا اور ہمیں منع کیا جا رہا تھا کہ آپ پر جو ہے وہ سینکشن لگا دی جائیں گی، آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی امداد روک دی جائے گی۔ لیکن میں اس وقت نواز شریف کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے وہ دھماکے کیے اور بل کلنٹن کو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو بھیا یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز کلیئر کرنا بڑی ضروری ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ عمران خان نے نہیں کیا، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کیا، نواز شریف نے باقاعدہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دھماکے بھی کیے اور ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب اس میں جو ہے وہ عمران خان کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیانیہ بنانے کا پرا ماسٹر ہے۔ اس بات کی جو ہے میں وہ واقعی اس کی تعریف کروں گا کہ بیانیہ بنانے میں اور اس کو بیچنے میں پائی دا جوڑ کوئی نہیں، خان ہی ہے۔ وہ ایسا بیانیہ بناتا ہے، سائفر پر آپ دیکھ لیں جیسا بیانیہ انہوں نے بنایا اور اس بیانیے کو بیچا، حالانکہ آڈیو لیکس ہو چکی ہیں اور جو عوام کو پتہ چل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ آڈیو لیکس فیک ہیں۔ اس سے قبل وہ کہتے تھے کہ شہباز شریف نے یہ آڈیو لیک جو ہے وہ کروائی ہے اور میں اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت جاؤں گا۔ بھائی آپ جائیں نا، کیوں نہیں جا رہے عدالت؟ لیکن بھائی عدالت بھی نہیں جانتا، ایک پاس استعفے دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ استعفوں کی جو ہے وہ اس کی واپسی کے لیے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی جو بات میں کر رہا تھا تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ نواز شریف کی بات درست تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہمیشہ نواز شریف نے کیا ہے اور کہا ہے۔ اس کے ساتھ ذرا چلتے چلتے میں یہ تذکرہ کرتا چلوں کہ عمران خان کے لیے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی بڑا دبنگ اور واضح پیغام دیا تھا کہ ہم کسی گروپ، کسی جتھے، کسی ملک کو اپنے جو ہمارا ملک ہے اس کو سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے، نہ کسی کو جو ہے وہ اجازت دیں گے کہ وہ اس کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرے، نہ معاشی عدم استحکام کا شکار کرے۔ تو یہ خان صاحب کے لیے بڑا واضح میسج تھا۔ اب وہ اس کو سمجھے نہ سمجھے، اب لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کب دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک نہ تو وہ لانگ مارچ کی کوئی کال دے سکے ہیں، نہ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو اس حوالے سے بتایا ہے کہ لانگ مارچ آخر ہونا کب ہے۔ اگر اسلام آباد کا محاصرہ کرنا ہے، اس کا لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کب کرنا ہے؟ بھائی کسی نے بھی اعتبار نہیں کرتا۔
تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. جیل بھرو تحریک کا بھی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے وہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا آغاز کروں گا. بھجن کوئی تو ڈیٹ دے دیو کدو کرو گے, تسی سارے نو سکنے پایا ہے. وہ جو ہے نا یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سارے نو سکنے پا دینا, تو وہ میں اس کی بات کر رہا تھا کہ سب جو ہے وہ خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے, آج دیں گے, کل دیں گے, لیکن وہ ڈیٹ نہیں دیتے. اب ذرا آگے چلتے ہوئے ہم بات کریں کہ آج کی جو نواز شریف کی تقریر تھی اس میں انہوں نے نظام عدل پر بہت سے سوالات اٹھا دیے. میں اپنی معزز عدلیہ کی عزت کرتا ہوں, تمام ججز کی جو ہے وہ میں عزت کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے. اور فیصلے جو ہے وہ جب نواز شریف کا فیصلہ آیا تھا نااہلی کا, اس وقت بھی اس پر بہت سی بات ہوئی تھی, اور بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کی بعد میں نظیر دی جا سکے. اور آج وقت اس چیز کو ثابت کر رہا ہے. آج جب فیصل وارڈا کا کیس نااہلی کا معزز جج صاحب کے پاس گیا, اور یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ معزز جج صاحب جب نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ ہوا تھا تو یہ بھی اسی میں موجود تھے, اسی بینچ میں موجود تھے جس نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا. اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے اور یہ بڑا خوفناک جو ہے وہ ہے سارا سلسلہ, تاحیات نااہل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہی سوال آج نواز شریف نے اٹھا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے, لیکن اس کا میرا ازالہ کون کرے گا. بھائی 5 سال وہ بیچارہ باہر رہا ہے, انہیں جلاوطنی کٹی ہے, اس نے جیل بھی کاٹی, تو وہ یہ پوچھتا ہے اور حق بھی جانا ہے وہ پوچھنے میں کہ میرا فیصلہ آخر کون کرے گا, میرا ازالہ کون کرے گا. میرے جو اتنے سال چھین لیے گئے, وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھا, اس کو حکومت چھوڑنی پڑی, اسے نااہل کیا گیا, اور اس کے بعد مزید مقدمات بنے اور اس کو سزا بھی ہوئی, اور اس میں جو ہے پھر اس کے بعد وہ بیمار ہوئے, باہر جانا پڑا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمات بنائے گئے, آج اپنی جو میڈیا ٹاک تھی اس میں انہوں نے مریم نواز کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ یہ جان بوجھ کر گرفتاری اس وقت کی گئی تاکہ وہ میرے پاس تھی, تاکہ مجھے اذیت ہو. اور مجھے مریم نواز کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ رونے لگ گئی, تو میں نے اس کو تسلی دے کے گھر بھیجا. مریم نواز کو جب وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی تو اس وقت جان بوجھ کے گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ آج انہوں نے ایک اور جو ہے وہ خوفناک انکشاف کیا. یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ دل کو دہلا دینے والی بات ہے, اور اس میں ہمدردیاں جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. گو کہ میرا تعلق کسی جو ہے نا میں کسی کے ساتھ جو ہے نا جو غلطی کرے گا میں اس کے متعلق جو ہے وہ بات کروں گا. اگر کوئی میرا جو ہے وہ محبت اپنے ملک کے ساتھ ہے, اپنے وطن کے ساتھ ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی کہ مجھے جب میں جیل لے جایا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی جو بیگم ہے وہ جو ہے ICU میں ہے, تو میں نے انہیں کہا جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ میری فون پر بات کروا دے, لینڈ لائن بھی ہے, موبائل بھی ہے. تو اس نے کہا نہیں, ہمیں اس کی اجازت لینی پڑے گی. تو میں نے کہا اس میں اجازت لینے والی کون سی بات ہے. بہرحال انسانیت کے ناطے اینا تے بندا سی یار, کم از کم بستر مرگ پر ان کی جو اہلیہ تھی, اور وہ ایک طویل ساتھ تھا نواز شریف کا اور مرحومہ کلثوم نواز کا, ایک طویل ساتھ تھا. اور جب یہ بچھڑے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ وہی جانتا ہے جس پر یہ گزر رہی ہو. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد میرے سیل میں آ کر مجھے اطلاع دی گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم مریم کو بتانے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں, مریم کو میں خود بتاؤں گا. اور مریم سن کر جو ہے وہ سکتے میں آ گئی والدہ کے انتقال کا, اور جو ہے وہ رونے بھی لگیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا خوشگوار موڈ میں بھی جو ہے وہ اپنی والدہ کا بھی بتاتے رہے کہ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی. اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ چھوٹے بھائی ہیں نواز شریف کے, نواز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف ہمیشہ یہ شکوہ کرتے تھے کہ والدہ آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. یہ تو تھی ہلکے پھلکے ٹچ کی بات, لیکن جو نظام انصاف پر, نظام عدل پر نواز شریف نے سوالات اٹھائے ہیں, ان سوالات کا جواب کون دے گا؟ آخر کیسے جوابات آئیں گے؟ جو مقدمات بنائے گئے, انہوں نے کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کون جو ہے وہ نااہل کرتا ہے. بات پاناما سے شروع ہوئی, اقامہ پر ختم ہوئی. بہرحال قانون کا ایک فیصلہ تھا, قانون نے جو ہے اس پر امپلیمنٹ بھی کروایا, نواز شریف نے اس کو مانا بھی.
لیکن اب جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ بہت ویلڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی سیاسی گپ شپ پروگرام میں آپ کو یہ جو ہے اطلاع دی ہوئی ہے، یہ خبر دی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے۔ میں نے اپنے جو شروع کے ویلاگز ہیں اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جب ابھی اسحاق ڈار بھی واپس نہیں آئے تھے اور مریم نواز کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، میں نے تبھی آپ لوگوں سے یہ عرض کی تھی، خادم نے تان دسیا سی یار ان یاد کرو، کہ نواز شریف نے جو اسحاق ڈار کو بھیجا ہے یہ ایک ٹیسٹر لگایا ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی بریت ہو گئی۔ اسحاق ڈار یہاں پر آئے بھی، انہوں نے وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا۔ عمران خان نے کہا کہ میں روکوں گا، پر بھائی روک نہیں پایا۔ انہوں نے وزیر خزانہ کا حلف بھی اٹھایا اور ڈالر کو بھی بڑی تیزی سے نیچے لا رہے ہیں، اور معاشی اشاریے جو ہے ان کی بھی مثبت سمت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جب بھی اسحاق ڈار کا نام لیتے ہیں تو تحریک انصاف والوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے کیا کہیں گے انہوں یار، وہ پنجابی جیسے کہنا ہے نا ساڑ پہنتا ہے، وہ تو اسحاق ڈار کے نام سے جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ جو ہے نا سٹ پٹاتے ہیں، یار یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ بہرحال وہ آ گیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اب کنفرم ہو چکی ہے، اور زیادہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف مریم نواز شریف کے ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ نومبر میں شاید ان کی واپسی ہو جائے، اور اس سے قبل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو باقی قیادت ہے، جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے، وہ بھی لندن جائے گی اور وہاں سے نواز شریف کے ساتھ ہی واپس آئے گی۔ تو اس طرح عمران خان کے لیے بری خبروں کا سلسلہ متواتر چل رہا ہے، کہیں آڈیو لیکس آ جاتی ہیں، کہیں ان کی اپنی ایک نو منتخب ایم پی اے جا کر حلف اٹھا ایم این اے حلف اٹھا لیتی ہیں جا کے، اس کے ساتھ ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں جن کو وہ سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ سیاست میں واپس آ رہے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے وہ پنجابی کے اندر نا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو ان کو جو ہے نا ان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے، موسم ان کے لیے خوشگوار اور بہتر ہو گیا ہے۔ تو آج سیاسی گپ شپ سے اتنا ہی۔ اپنے میزبان میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔